موضوع گفتگو آج جو ہمارا رہے گا وہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز جیسی عبادت کے متعلق قرآن مجید کا جو بیان ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو فحاشی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ انسان کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ اس کے پاس بھی ایسی طاقت ہو، کوئی ایسی پاور ہو کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روک سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ دشمن ہیں۔ ایک تو دشمن جو ہے وہ شیطان ہے کہ جو اسے مسلسل وسوسے دلاتا ہے، اور جس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور قسم بھی کھا رکھی ہے کہ وہ ابن آدم کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو شیطان دیکھیں کتنا اس کا ایکسپیرینس اور کتنا تجربہ کہ اس نے انسان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا گمراہ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا کیا دشمن آ گیا۔ دوسرا جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ایک انسان کے اندر ایک طاقت ہے کہ جس کے بارے میں صیغہ مبالغہ استعمال کیا کہ امارہ، کہ وہ بہت زیادہ حکم دیتی ہے انسان کو برائی کا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور یہ جو دو خطرناک چیزیں رکھی انسان کے اندر کہ جو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جائیں گی، اور ان کے اندر جو پاور ہے اور طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شیطان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ واضح ہے کہ شیطان کے اندر ایک ایسے جو ہے وہ ٹیلنٹ ہیں اور ایسے اس کے جو ہے وہ طریقہ کار ہیں کہ جس کے آگے جو ہے وہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ کیا آ جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور انسان ٹھہرا بہت ہی کمزور۔ اور ادھر سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نفس امارہ کی جو ہے وہ ایک طاقت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، انسان کو اپنے خالق، اپنے رحمان اور اپنے مالک سے کیا کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ اس دوری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں خود کو جو ہے وہ برائی سے نہیں بچا سکتا، اور برائی سے نہ بچانے کی بنیاد پہ وہ جو اس کا ایک سفر ہے، جس سفر کو ہم کہتے ہیں سفر تکامل، کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کی طرف ایک سفر کرنا ہوتا ہے اور خود کو عظیم اور خود کو اولیاء اللہ کی منزل پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اس سفر میں انسان کیا ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے اور خود کو اللہ کے ہاں قریبی نہیں بنا سکتا۔ جب وہ اللہ کے ہاں قریبی انسان نہیں بن سکتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ محمد و آل محمد کے ہاں بھی کوئی قریبی اور محبوب انسان نہیں بن پاتا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن مجید نے یہ موقف دیا کہ اگر انسان کو طاقت چاہیے اور کوئی ایسی پاور چاہیے کہ وہ خود کو برائیوں سے روک سکے تو وہ کیا ہے، نماز ہے۔ اور نماز کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ انسان کو جو نماز ہے یہ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور اللہ سے جوڑنے کی وجہ سے انسان کیا بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ جب تک انسان خود کو ایک بڑی طاقت کے ساتھ نہیں جوڑتا اس وقت تک انسان جو ہے وہ برائی سے نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کی دنیا کی مثال جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی اس کا کام نہیں ہو رہا وہ مسئلہ ہے، تو انسان کے جب تک بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے، جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ انسان کے تعلقات نہیں ہوتے تو اس کے مسائل اور پرابلم حل نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح سے آپ اس کو دین میں لے آئیں کہ انسان کے اندر کی بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت بڑی کیا مشکل ہے ایک جوان کے لیے، چاہے شادی شدہ زندگی ہو، غیر شادی شدہ زندگی ہو، چاہے وہ جوان عالم ہو، غیر عالم ہو، چاہے وہ نجف اشرف جیسی مقدس زمین پہ رہ رہا ہو یا نجف اشرف پہ نہ رہ رہا ہو، ہر جگہ پہ اس کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت بڑی مشکل ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس نے اپنی نظروں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے وقت کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے لیے اسے کیا چاہیے، پاور اور طاقت چاہیے۔ اگر پاور اور طاقت نہیں ملے گی تو انسان کمزور ہے، اس کمزوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس خواہش نفس کے اندر لے جاتا ہے اور خود کو انٹرنیٹ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے وقت کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔
تو اتنی جب بڑی مشکل موجود ہے تو اس مشکل کا جو حل ہے وہ نماز کی شکل میں ہمیں ملے گا، یعنی اس مشکل کا حل ہمیں اس نماز کی شکل میں ملے گا کہ جو نماز ہمیں اپنے خالق سے جوڑے گی، اور جو نماز ہمیں اپنے خالق سے نہیں جوڑتی پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ نماز جو ہے انسان کو پھر وہ برائی سے نہیں روک سکتی۔ اور ایک نماز انسان کو اپنے خالق سے تبھی جوڑتی ہے کہ جب نماز کے اندر کیا ہو، محبت ہو، کہ جب ایک ایسی نماز ہو کہ جو انسان محبت کی وجہ سے پڑھے، کہ جس نماز میں اسے یہ لگے کہ وہ اللہ سے کیا کر رہا ہے، محبت کر رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کی قرآن مجید نے یہ صفت بیان کی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے، کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں پھر ان کی جو اللہ سے محبت ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے۔ اور اسی محبت کی وجہ سے جو اللہ کے رسول کی جو نماز تھی اور اہل بیت علیہ السلام کی نماز تھی وہ اتنی محبت والی ہوتی تھی کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ جب نماز کا ٹائم قریب آتا تو حضرت بلال سے یہ کہتے تھے کہ ارحنی یا بلال، اے بلال ہماری راحت کا اور ہمارے سکون کا جو ہے وہ سامان پیدا کرو، یعنی تم اذان دو، نماز کی تیاری کرو، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ سکون حاصل کریں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت عائشہ سے یہ روایات موجود ہیں کہ نماز کے ٹائم پہ اللہ کے رسول کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ پھر ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، سارے تعلقات جو دنیا سے ہیں وہ ان کے ٹوٹ جاتے تھے، اور فقط جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور ہمیشہ اللہ کے رسول نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے کہ نماز کی وجہ سے مجھے کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو یوں تصور کریں کہ اپنی زندگی میں ہم تصور کریں کہ انسان جب زندگی میں ٹینشن میں ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سکون چاہتا ہے۔ انسان کا جو آج کی دنیا میں سکون ہے کہ جب انسان تھوڑا تھکا ہوا ہو، ٹینشن میں ہو، وہ سکون چاہنے کے لیے کیا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے اور اس کے پاس موبائل ہو، وائی فائی کا پاسورڈ ہو، انٹرنیٹ آن ہو، تو وہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے پروگرام، ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھ کے اپنے آپ کو کیا سکون کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ پھر کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ کتنا تھکا ہوا ہے، کیونکہ جتنا تھکا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، خود وہ کیا ہے بستر کے اوپر ہے تو اس کی تھکاوٹ کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں، ایک چیز سے لگاؤ ہے، ایک چیز سے کیا ہے دلی محبت ہے، ایک چیز میں لطف آتا ہے، تو وہاں پہ پھر انسان کی جو تھکاوٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہ جو ایک بستر کے اوپر لیٹ کے آرام کرنا اور وہاں پہ انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال کرنا، یہ اس کو کیا سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ہمیں یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ اتنی دنیا میں مشکلات، اور ان مشکلات کے باوجود وہ ہمیشہ اسی وقت کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب جو ہے وہ نماز کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو ہے وہ ہم حاضر ہوں اور اللہ کی کیا کریں، عبادت کریں، اور ایک محبت کا کیا رشتہ جوڑیں۔ تو یہ وہ نماز تھی کہ جس نماز کو ہم کہتے ہیں کہ محبت والی نماز ہوتی ہے، کہ اس نماز کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نماز جو ہے وہ منافقین کی ہے۔ منافقین کی جو نماز تھی وہ سستی کے اوپر کیا ہے مشتمل ہوتی تھی۔ سستی کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسل، کاف، سین اور لام۔ یہ کسل کا مادہ اگر آپ قرآن مجید میں سرچ کریں تو آپ کو جو ہے وہ دو جگہ پہ جو ہے وہ یہ ملتا ہے، ایک سورہ نساء کی 142 نمبر آیت میں اور ایک سورہ توبہ کی 54 نمبر آیت میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں کیا ملتا ہے، 142 میں کیا ملتا ہے منافقین کے متعلق کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، درحال کہ صورتحال الٹی ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ جو ہے انہیں دھوکہ دے رہا ہے اگر مقابلے میں جواب میں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں منافقین کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں، یعنی منافقین کی نماز کو جو ہے وہ سستی سے تعبیر کیا کہ جس میں کیا وہ سستی ہوتی ہے، بس سارے کھڑے ہو رہے تھے اہل ایمان تو ان کو بھی کسی نے کہہ دیا یہ بھی کیا سستی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب اس نماز میں کیا ہے سستی ہے، کوئی دلی طور پہ رغبت نہیں ہے، کوئی اندر سے جو ہے وہ محبت نہیں ہے۔ یہ ایک جگہ پہ سستی کے لفظ استعمال ہوا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی منافقین کے بارے میں کیا یہی استعمال ہوا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ،
کہ یہ لوگ نمازوں کی طرف نہیں آتے، مگر آتے ہیں تو پھر کس حالت میں آتے ہیں؟ کاہلی اور سستی میں آتے ہیں۔ تو یعنی یہ بڑی خطرناک آیات ہیں کہ جو انسان کے سامنے جو ہے وہ منافقوں کی نماز کی کیا صفت رکھتے ہیں۔ اور اگر انسان جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ خود کو دیکھے کہ کیا اس کی نماز میں سستی تو نہیں ہے کہیں۔ اگر اس کی نماز میں کہیں سستی آ رہی ہے تو پھر وہ قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھے کہ پھر میری نماز جو ہے وہ منافقین والی نماز ہے، جس کے اندر جو ہے وہ محبت نام کی چیز نہیں ہے، جس کے اندر مکمل طور پہ سستی ہے۔ جبکہ اہل ایمان کی یہ خصوصیت بیان کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان تو اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ نماز جو محبت والی ہوتی ہے وہ انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور وہ نماز جو سستی والی ہوتی ہے وہ تو منافقین کی نماز ہے، وہ اس میں برائی سے کیا روکنا ہے، بلکہ وہ نماز انسان کو اللہ سے مزید کیا دور کر دیتی ہے۔ اور یہ جو اللہ سے محبت کا رشتہ ہے، اس کو جو ہے وہ دو طرفہ جو ہے وہ ہونے کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ دن کے 5 وقت میں اللہ سے کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب اللہ سے وہ محبت کا جتنا اظہار کر رہا ہے تو پھر وہ مقابلے میں سوچے کہ اللہ اس سے جو ہے وہ کتنی محبت کرے گا۔ تو انسان جب اللہ سے محبت کا اظہار کرنی چھوڑ دیتا ہے، انسان جب اللہ کے متعلق سوچنی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، پھر اس کے دل پہ ٹینشن آ جاتی ہے، اور ٹینشن کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے انسان برائی کی طرف جاتا ہے، خود کو انٹرٹینمنٹ اور انٹرنیٹ اور ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ ٹینشن کو دور کرے۔ جبکہ قرآن مجید نے جو ایک اصول اور قانون دیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ من لم تنہو صلاۃ عن الفحشاء والمنکر لم یردد من اللہ الا بعدا، کہ جس کی نماز کی پھر صفت یہ ہو کہ وہ اسے برائی سے نہ روک رہی ہو، تو لم یردد من اللہ الا بعدا، تو وہ اللہ سے ہمیشہ کیا دور ہوتا جائے گا۔ یعنی نماز بھی پڑھتا جائے گا اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، وہ اللہ سے کیا ہے؟ دور ہوتا جائے گا۔ اور یہ پھر وہی نماز ہوتی ہے کہ جو منافقوں والی نماز ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ خصوصاً جو نماز فجر کے ٹائم پہ ہمارا آنا ہے، نماز مغرب اور عشاء کے ٹائم پہ آنا ہے، یہ نماز کی طرف ہمارا آنا، اس میں کیا وہ ایک دلی چاہت اور دلی رغبت ہوتی ہے، یا وہی جو ہے وہ منافقین والی نماز ہے کہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کی خاطر، بس سستی کی خاطر آگے ہے، کیونکہ ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، ایک نظم و ضبط بنا ہوا ہے، اور اس میں وہ دلی محبت کا اظہار نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر ہم غور کریں، اگر ہماری نماز جو ہے وہ اللہ نہ کرے منافقوں کی طرح کی نماز ہوئی کہ جس کے اندر محبت نام کی چیز نہیں ہے بلکہ الٹا سستی ہے، تو یہ نماز پھر ہمیں اللہ سے دور کرے گی، یہ نماز ہم اللہ سے قریب نہیں کرے گی۔ اور جس دن ہماری نماز میں محبت آنا شروع ہو گئی، ایک شوق آنا شروع ہو گیا، اور محبت اور شوق کی علامت جو روایت میں بیان ہوئی ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے جو ہے وہ خود کو کیا تیار کر لینا نماز کے لیے، کہ جیسے انسان جو ہے وہ کسی سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کرے کہ کسی کی کوئی کال آ رہی ہے، اس کے محبوب سے اس کی ملاقات ہے، اور خود وہ پہلے سے کیا تیار کر کے بیٹھا ہوئے نماز کے لیے، یہ وہ محبت کی کیا نشانی ہوتی تھی۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے خصوصاً چھٹے امام کی یہ روایت موجود ہے کہ آخری ان کا وقت ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ ہمارے شیعوں سے یہ کہہ دینا، اور یہ وصیت تھی ان کی کہ ہماری شفاعت کو وہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا من استخف بصلاته، کہ جو اپنی نماز کو جو ہے وہ ہلکا اور سست لے گا، کیونکہ نماز کو ہلکا اور سست لینا یعنی نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ منافقوں والی صفت کو لے کر آنا کہ جس نماز میں سستی ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے بھی دور کرتی ہے، اور اللہ سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کی شفاعت سے بھی انسان کیا رہ جاتا ہے؟ محروم رہ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ خاسرہ دنیا والآخرہ، کہ جس کی دنیا اور آخرت کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ضربت لگی اور ان کا آخری وقت تھا اور انہوں نے وہاں پہ وصیت کی، تو وہاں پہ یہ جملہ کہا کہ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے تم اپنی نماز کے بارے میں کیا فکر کرنا، کیونکہ اسی نماز کے ذریعے سے تمہارے جو دین کے جو ہے وہ مضبوط جو پلر ہے وہ کیا ہوگا؟ قائم ہوگا۔ اور پھر امام باقر علیہ السلام کی تشبیہ دیا کرتے تھے کہ ایک جو خیمہ ہے، اس خیمہ میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ جو درمیان میں ایک پلر لگایا جاتا تھا، ایک ستون لگایا جاتا تھا، اس کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر وہ ستون گر جائے تو پورا جو خیمہ ہے وہ نیچے آ کے کیا گر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نماز بھی ایسی ہے تمہاری، کہ اگر اس نماز کے اوپر تم نے توجہ نہ دی اور اس کو مضبوط نہ بنایا، اس کو محبت والی نہ بنایا، تو پھر تو ایسے ہے کہ دین کی جو ساری کی ساری عمارت ہے وہ گر جائے گی، اور انسان بجائے دیندار ہونے کے
انسان جو ہے وہ دین سے بھی کیا دور ہوتا رہے گا، اللہ سے بھی دور ہوتا رہے گا، اور منافقین کی کیا صفت میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک اہم ترین چیز ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی اس چیز کے اوپر سے توجہ دے کہ اس کی نمازوں کے اندر کتنی ترقی ہو رہی ہے اور نمازیں اس کی کتنی بہتر ہو رہی ہیں۔ کیا وہ دل کے اوپر پتھر رکھ کے اور سستی والی نمازیں ہیں اس کی، یا ایسی نمازیں ہیں کہ جس میں تھوڑی محبت ہے اور وہ کبھی چاہتا ہے کہ اس کی نماز لمبی ہو جائے، کبھی چاہتا ہے کہ وہ اضافی 2 رکعت پڑھ دے، کبھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اسے خیال آ گیا اور اس نے کہا کہ چلیں آج اللہ کی خاطر 2 رکعت نماز محبت ہی پڑھ لیں۔ اور اس طرح کی جو ہے وہ انسان اپنی تربیت کرے اور خود کو جو ہے وہ اللہ سے جوڑے۔ جب تک انسان خود کو اللہ سے نہیں جوڑے گا، محبت کے رشتے کو مضبوط نہیں کرے گا، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو نہیں بسائے گا، وہ جتنا اپنی پلاننگ کر رہے کہ میں نے اس برائی سے بچ جانا ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ کنٹرول کر لینا ہے، بڑے بڑے ارادے ہوں، بڑے بڑے ٹائم ٹیبل ہوں، وہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے۔ 2 دن 3 دن 4 دن اس کے سارے ٹائم ٹیبل کیا ہے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے ارادے سارے کے سارے چکنا چور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے برائی سے روکنے والی جو قرآن مجید نے کیا بیان کی تھی۔ جہاں برائیوں کی طرف بڑھنے کی جو ہے وہ ریشو زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں آج کی دنیا میں، ادھر ہی ہمیں اپنی نماز کو مضبوط کرنے کی کیا زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے جو ہے وہ زمانے کی جو نماز ہے وہ جلدی سے نماز پڑھے جانے والی اور مختصر نماز وہ کافی ہوتی تھی انسان کو برائی سے بچانے کے لیے۔ ابھی برائی بڑھ گئی ہے تو اس کی جو علاج ہے، اس کا جو مقابلہ ہے، اس کو بھی کیا ہمیں بڑھانا ہوگا، اس کو بھی کیا مضبوط بنانا ہوگا۔ پہلے آپ فرض کریں کہ 100 mg کی جو دوائی ہے وہ کافی ہو جاتی ہے بیماری کے لیے، ابھی جب بیماری بڑھ گئی ہے تو پھر آپ کو 500 mg اور 1000 mg یعنی مضبوط سے مضبوط نماز کی طرف کیا آنا ہوگا۔ تو جب تک ہم اپنی نمازوں کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اس کو محبت والی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم کسی بھی برائی سے بچنے کا خود کو کیا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم برائیوں سے خود کو نہیں بچا سکتے، اپنے وقت کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم دین اور دنیا اور کسی بھی کیا ہے جو انسان کے لیے زندگی کی منزل ہوتی ہے اس میں کیا ہم ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں نمازوں میں محبت عطا کرے اور ایسی نمازوں سے بچائے کہ جو منافقوں والی نمازیں ہوتی ہیں۔